سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح کہ وہ شخص ہوتا ہے جسے شیطان پاگل اور دیوانہ بنا ڈالے لپٹ کر۔ یہ سزا اس کے لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا بے بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا، اور باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے، لوٹ آئے، تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ گزشتہ آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل اور آداب کا تذکرہ چل رہا تھا، اور آج کی آیات میں سود کے بارے میں قرآن پاک نے جو پہلا حکم اور پہلی ابتدائی جو ادھر سے ترتیب میں دیکھا جائے تو سود کے بارے میں یہ حکم ہے، اور یہاں بہت تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ پچھلے مضمون میں اور اس مضمون میں ربط یہ ہے، تعلق یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس بندے کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، اور اسی لیے وہ مال کا ایک جز اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دیا کرتا ہے کہ ظاہر میں اس کا کوئی عوض نہیں ملتا، کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ اور سود خور یا سود لینا یہ مال کی محبت کی علامت ہے کہ اس بندے کے دل میں مال کے ساتھ جو ہے اس کا مال اس کے دل میں جو ہے لپٹا ہوا ہے، چپٹا ہوا ہے اس کے دل کے ساتھ۔ اور یہ مال کی محبت جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا کرتی ہے۔ اگر یہ مال کی محبت حد سے بڑھ جائے تو آخرت بھی برباد کرتی ہے کہ انسان حرام کاموں میں پڑ جایا کرتا ہے، اور دنیا بھی تباہ کرتی ہے کہ آدمی پھر چوری، ڈاکہ اور اس طرح کے معاملات میں پڑ جاتا ہے جس سے دنیا بھی اس کی خطرے میں پڑ جایا کرتی ہے۔ تو سود کے بارے میں یہاں سے اللہ رب العزت نے اس کی جو قباحت اور شناعت ہے وہ بیان کرنا شروع فرمائی ہے۔ سود تقریباً تمام جو تہذیبیں ہیں دنیا بھر کی ان میں اس کو ایک جرم اور گناہ سمجھا گیا ہے۔ آسمانی کتابوں میں بھی سود کو کبھی بھی جائز نہیں قرار دیا گیا، اسے ہمیشہ ایک گناہ کے طور پر لیا گیا ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر بھی اندازہ یہ ہے، میرا ایک اپنا وجدان ہے، واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ برعکس ہو، کہ جس قدر وعیدیں سود کے بارے میں شریعت مطہرہ میں آئی ہیں اور کسی حکم کے بارے میں نہیں، یعنی وہ متفرق وعیدیں بھی
کہ جو دیگر گناہوں کے بارے میں ہیں وہ ساری گویا کہ اٹھا کر یہاں جمع کر دی گئی ہیں اس گناہ کے بارے میں. یعنی اتنا شریعت نے اس کو شدت سے لیا ہے کہ کسی فعل پر شاید اس قدر شدت کی ہو. کچھ تو انہی آیات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں اس پر بیان فرمائی ہیں، الامان والحفیظ. فرمایا لعن اللہ آکل الربا موکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سوا، کہ اللہ نے سود پر لعنت کی ہے، پھٹکار ماری ہے، اور اس کے کھانے والے پر، اس کے کھلانے والے پر، اور اس کے لکھت پڑھت کرنے والے پر، اور اس کے گواہ بننے والے پر. فرمایا کہ ہم سوا. حالانکہ ویسے اصولاً دیکھا جائے تو گواہ یا لکھنے والا آدمی تو ایک سائیڈ کا ایک آدمی ہے، وہ بذات خود تو ایگریمنٹ نہیں کر رہا، کانٹریکٹ میں اس کا بنیادی کردار نہیں ہے، اس نے تو ایک چیز کو ریکارڈ کیا ہے. جو ایک معاملہ دو بندوں کے درمیان سر انجام پایا، لکھنے والے نے اس کو لکھ دیا، اس کی ڈیڈ بنا دی، اس کا فارم بنا دیا. تو لیکن شریعت نے اتنی شدت برتی ہے کہ یہ دو تو گناہ گار ہیں ہی ہیں، لیکن یہ گناہ اتنا سخت ہے کہ یہ ان دو کو صرف لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ اس کا دائرہ اتنا ہے کہ لکھنے والا بھی اس میں آ گیا، اس کے اوپر گواہ بننے والا بھی آ گیا. اور پھر فرمایا ہم سوا. پھر اس کے بعد آگے جا کر فرمایا ہم سوا، یہ سب برابر کے جرمدار ہیں، برابر کے شریک ہیں. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ آدمی سود کا 1 درہم، 1 روپیہ آج کی اصطلاح میں کہا جائے، جو لیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، سود ہے، تو یہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 30 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے. کسی اور گناہ کے بارے میں اس قدر شارح علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی نہیں فرمائی جتنی اس کے بارے میں فرمائی. اور فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 2 طرح کی وعیدیں آتی ہیں ان کے بارے میں، کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے ہیں اور ان کے اندر سانپ جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں ان کے پیٹوں کے اندر. تو میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ من ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں؟ اور میں ہم اکلۃ الربا، یہ سود خور ہیں، سود کھانے والے ہیں، آپ کی امت کے لوگ ہیں جنہوں نے سود خور ہیں، ان کے ساتھ یہ قیامت تک کے لیے ان کی یہ سزا ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آل فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے فرعونیوں اشد یعنی سب سے سخت عذاب کے اندر چلے جاؤ. یہ فرعون کو یہ سزا ملی تھی، تو کیونکہ اس نے بھی جو بغاوت کی تھی وہ بھی بڑے اعلیٰ پیمانے پر کی تھی. فرمایا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، سپر جو ہے نا وہ گاڈ بنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب بھی سخت دیا، تو قیامت تک کے لیے ان کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ فرعونی آ رہے ہیں جا رہے ہیں جہنم میں، اور وہ لوگ ان کے پاؤں کے نیچے ان کو فرعونی روند کر جاتے ہیں، اور ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، اور وہ جب ایک کنارے سے ہٹنا چاہتے ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں، تو فرشتے دوبارہ ان کو دھکیل کر نیچے کر دیتے ہیں. فرعونی ان کے اوپر سے گزرتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اور میں ہم اکلۃ الربا، یہ سود خور ہیں، سود خور ہیں یہ. کہ یعنی فرعون کی قوم کا عذاب جو ہے یہ ان کے قدموں کے نیچے، اندازہ لگائیے. اور انہی آیات کے اندر جو فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں. 4 سزائیں یہاں اللہ تعالیٰ نے سود کی بیان ان آیات میں فرمائی ہے کہ سود جو ہے، سود خور کے ساتھ 4 معاملے ہوتے ہیں. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ قیامت والے دن بد حواس ہو کر اٹھے گا، جیسے پاگل، دیوانہ، مرگی زدہ آدمی ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ وحشت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ سود خور اٹھے گا قیامت والے دن. قبر سے جب اٹھے گا اس کی حالت یہ ہوگی. اور پھر فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، بھسم کرتے ہیں، جلا کر راکھ کرتے ہیں. ویربی الصدقات، اور صدقوں کو اللہ اضافہ کرتے ہیں. تو یہ بھی سزا اس کی ملتی ہے. سود خور جو ہے اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ یمحق اللہ کا کام کرتے ہیں اس کے ساتھ. بظاہر ایسے ہی لگتا ہے، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. قرآن پاک کہتا ہے کہ پاکیزہ مال اور برا مال یہ برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، ہو سکتا ہے، یقینی بات ہے کہ تمہیں
کثرت خبیث مال کی کثرت جو ہے کوانٹٹی اس کی مقدار اچھی لگے گی. ایک جانب 10 روپے ہیں حلال ہے طیب ہے پاکیزہ ہے, اور ایک جانب 100 روپیہ ہے لیکن حرام کا ہے رشوت کا ہے سود کا ہے. ولو اعجبک کثرت الخبث, یقینی سی بات ہے فطری طبیعت آدمی کی 100 کی جانب رغبت رکھتی ہے. فرمایا نا لا یستوی, یہ برابر نہیں ہے. اس کو یوں سمجھو کہ ادھر ایک گلاس اچھا صاف ستھرا پانی ہے اور اس طرف جو ہے پیشاب کا ڈرم رکھا ہے, اس کے اندر 100 گلاس بھی بھر سکتے ہیں آپ. تو یہ ایک گلاس 100 گلاس سے یقیناً اچھا ہے کیونکہ یہ طیب ہے, یہ پاکیزہ ہے. اور اللہ سود کا انجام دنیا میں دکھاتے ہیں کہ جو بندہ اس سود کے چکر میں پھنستا ہے وہ پھر کبھی نکل نہیں پاتا. یہ دلدل ہے جس میں آدمی نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتا. اس کے جو ہے معاملات پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے کہ پہلے جو ہے وہ حلال کا کام تھوڑا بہت کر رہے تھے سادہ سادہ, لیکن اولادیں جوان ہوئیں, ان کو بینکوں نے جو ہے وہ اپنا دکھایا, ترغیبیں دی, سبز باغ دکھائے, وہ سود لیا تو بھٹے بیٹھ گئے, آپس میں دست و گریباں ہو گئے, اور جو ہے پہلے سے جو برکت تھی وہ ساری کی ساری جاتی رہی. یہ سب کیوں ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یمحق اللہ الربا, کہ اللہ سود کو تباہ کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. تو جب سود تباہ ہوگا تو جو سود خور ہوگا وہ کدھر جائے گا؟ وہ کیا بچ جائے گا؟ سالم نہیں ہے. اور تیسری سزا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا اعلان جنگ کیا اس کے ساتھ. اعلان جنگ کیا ہے کہ جو سود خور ہے, اللہ جس کو اعلان جنگ دے دے. آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں ملک نے, بڑے ملک نے کہا ہے کہ یہ کام کرو ورنہ تیار ہو جاؤ, ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, کیونکہ بڑی پاور ہے, بڑی طاقت ہے. اور اللہ جس کو کہہ دے فاذنوا بحرب من اللہ, کہ آ جاؤ, اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو آؤ پھر میرے ساتھ جنگ ہے تمہاری. اور اللہ کے ساتھ جنگ کر کے کوئی پنپ سکتا ہے کیا؟ کوئی ترقی کر سکتا ہے کیا؟ کوئی جو ہے وہ برکت حاصل کر سکتا ہے کیا؟ کوئی زندگی کو اپنے سکون سے بھر سکتا ہے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ایک سود کی یہ خباثت آتی ہے انسان کے اوپر, اس کا نتیجہ ہے. اور چوتھا نتیجہ جو ان آیات مبارکہ کے اندر بیان ہوا وہ یہ ہے کہ سود کی وجہ سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. آخرت میں تو خراب ہوگا ہی ہوگا, وہاں تو اس کی حصی شکل میں ظاہر ہوگا. اور دنیا میں جو خرابی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس کے دماغ شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے, اس کا شیطان اس کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے, اس کو پکڑ لیتا ہے, اور شیطان پھر اس کو تعویلیں سجھاتا ہے الٹی الٹی. اس لیے کہتے ہیں کہ انسانی دماغ جو ہے یہ کمپیوٹر نہیں ہے, یہ کوئی منطق کی کتاب نہیں ہے, یہ کوئی ریاضی کی مشین نہیں ہے کہ جس کے اندر جب بھی آپ کوئی بھی مواد ڈالیں وہ آپ کو ہمیشہ صحیح جواب دے. یہ کوئی گارنٹی نہیں رکھتا. انسانی نفسیات اور انسانی دماغ جو ہے وہ اس قدر پیچیدہ اور اس کے اندر لچک ہے کہ بعض دفعہ ایک بالکل غلط بات, بودی بات اس کو بہت اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے, بہت اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور آدمی اپنے عقل سے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بالکل سیدھا فیصلہ کر رہا ہوں, اور دوسرے وقت میں اسی فیصلے پر اس کو ندامت ہوتی ہے. ہم تو اپنی روزمرہ کے تجربات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. کہیں آدمی اگر سفر کر کے جائے, اس کو تھوڑا بہت دماغ چکرا جائے, سر کو چکر آ جائے, تو آدمی جو ہے مشرق کو مغرب کی جانب سمجھ لیتا ہے اور شمال کو جنوب کی جانب سمجھ لیتا ہے, اور پوری بصیرت کے ساتھ سمجھے ہوئے ہوتا ہے. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں مشرق ادھر نہیں ہے, مغرب. اس کی پوری حس یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت یہ سمت ادھر ہے, لیکن ہوتی نہیں ہے فی الواقع. تو یہ دماغ جو ہے یہ شیطان اس پر کنٹرول پاتا. جب آدمی سود خور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو شیطان واپس نہیں آنے دیتا, بلکہ اس کو الٹی الٹی تعویلیں سجھاتا ہے. ایک تعویل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا, کہ سود میں کیا خرابی ہے. بحث کریں گے, الجھیں گے, سود میں کیا خرابی ہے. مولانا بتائیں لاجک کیا ہے, کیوں اللہ نے حرام کیا اس کو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا, فرمایا کہ یہ جو لاجک کے سوال کرتے ہیں نا, اصل وجہ یہ کہ اللہ کی عظمت ذہن میں نہیں ہے. جانتے نہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہے, وہ شہنشاہ ہیں, وہ بادشاہ ہیں. فرمایا کہ جارج پنجم کے احکامات میں تو لاجک تلاش کرنے کے لیے نہیں جاتے ہو, بلا چون و چرا عمل کرتے ہو. آرڈر آ گیا, آفیسر کا آرڈر آ گیا,
کبھی نہیں پوچھتے جا کر تمہارے تبادلے کا آرڈر ہے جی، جا کر پوچھیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، وہ کہتا ہے آرڈر ہے ایسی کی تیسی تیری لاجک کی، بھاگ یہاں سے. وہاں تو بڑا بلا چونا چرا تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کا حکم ہے اور اسے کہتے ہیں مجھے ہمیں بتاؤ جی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. فرمایا تو میں تو ایسے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ نے بتائی نہیں وجہ، مجھے معلوم نہیں ہے. ہاں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تیرے سامنے ہوں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے، جہاں اور معاملات ہوں گے، جہاں اور سوال و جواب ہوں گے، وہاں آپ یہ سوال بھی کر لینا کہ اللہ جی آپ نے سود کو کیوں حرام کیا تھا، اور جو جواب ملے وہ مجھے بھی بتا دینا. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، کیوں کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم. اگر ہو جائے معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں ہوتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کا حکم ہے مجھے ماننا ہے. اگر غلام کو، ملازم کو حکمت پتہ چل جائے کہ آقا مجھے حکم دے رہا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا، فائدہ کیا ہے، تو اچھی بات ہے. لیکن نہیں بھی پتہ چلتا تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ الجھنا شروع کر دے، بحثنا شروع کر دے. تو جب کہ سود خور کی یہ نفسیات بن جاتی ہے، یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ دیکھو بھائی آپ 8 روپے کی چیز خریدتے ہیں اور آپ اس کو 2 روپے کا اضافہ لگا کر 10 روپے میں بیچ دیتے ہیں، تو یہ بھی تو اضافہ ہے، نفع ہے نا، فائدہ ہے. اسے کہتے ہیں تجارت، خرید و فروخت. یہ حلال ہے، طیب ہے اور انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت فضائل رکھے ہیں تجارت. اور دوسری جانب آپ کسی کو 10 روپے قرضہ دیتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ لے جا اور 1 مہینے کے بعد تو نے یہ 10 روپے مجھے لوٹانے ہیں، لیکن اس کے ساتھ 2 روپے اضافہ لوں گا. یہ قرض ہے، یہ معاملہ قرض کا ہوا. پہلا معاملہ بے کا ہوا، آپ نے ایک چیز فروخت کی ہے اس کو اور اس پر نفع لیا ہے، اور یہاں معاملہ ہوا ہے قرض کا. اب یہ دونوں معاملے بظاہر بہت قریب قریب لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہیں سے شیطان ہمیشہ اسی جگہ سے انسان کو گمراہ کرتا ہے جہاں گمراہی کا چانس ہوتے ہیں. کھلی کھلی بات میں گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسی جگہ گمراہ کرے گا جہاں گرے ایریا ہوتا ہے، جہاں سے آدمی پھسل سکتا ہے. تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ بھائی اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسے خام خواہ جو ہے سود کو حرام کرے جا رہے ہیں اور اس کو حلال کرے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. تو یہاں سے شیطان اس کو الٹی طرف لے جاتا ہے. یہ جو دماغ کا الٹ جانا، یہ بھی اللہ کی جانب سے عذاب ہے جو سود خور کے اوپر آتا ہے. دنیا میں شیطان کے مسکہ اور شیطان کی استادی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ یہ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ میں نے بے کو حلال کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے، کہا کہ تجارت کرو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور میں نے سود کو حرام کیا ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں ان کو ایک جیسا کہنے والے؟ یعنی گویا کہ خدا نعوذ باللہ من ذالک، اگر سود اور تجارت ایک ہی چیز تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جو ہے الگ الگ کیوں کر دیا؟ ایک کو حلال کیا، ایک کو حرام کیا. گویا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نعوذ باللہ ایسا کام کیا ہے کہ جو تو بالکل عقل میں آنے والا نہیں ہے. جب دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں تو ایک کو اللہ کہیں حلال ہے، ایک کو کہیں حرام ہے، تو یہ دراصل اللہ کی حکمت پر یہ اعتراض ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ اعتراض عام اعتراض نہیں، یہ شیطان کا اعتراض ہے جو ان کے دماغوں میں اس نے ڈال دیا. اسی لیے اس کو فرمایا کہ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جس آدمی کی یہ نفسیات بن جاتی ہے پھر وہ رفتہ رفتہ، یہ ایک کیس ہوتا ہے جو آدمی کو پھر شریعت سے بغاوت پر مجبور کرتا ہے. وہ پھر رفتہ رفتہ کیا کرتا ہے؟ وہ شریعت کے احکامات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نام کا تو مسلمان رہ گیا لیکن کام کا کافر ہو گیا. تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ یہ جہنمی بن جاتا ہے اور کفر کی وجہ سے پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اب یہ جو ہمیشہ کی جہنم ہے یہ صرف 2 گناہوں پر، شرک پر تو ہے ہی ہے، کفر پر بھی ہے. شرک اور کفر دونوں پر فرمایا کہ کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی. اس کے علاوہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی ہے. ایک گناہ ہے قتل مومن، کسی مسلمان کا جان بوجھ کے قتل کر دینا، ظلماً قتل کر دینا کسی مسلمان کو. اس پر فرمایا کہ یہ قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور ایک یہ گناہ ہے، اس پر فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ سود خور اور اس طرح کی آگے سے تعویلیں کرنے والے اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، هم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ بھی سود کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے.
اب ہمیں اگر اس کی لاجک سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اتنا کم سے کم اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے۔ اب اس پر کچھ مزید جو ہے وہ سوالات، اشکالات اور کچھ موجودہ زمانے کی اور ماضی قریب کی جو ہے بحثیں بھی ہیں، جن کا انشاءاللہ کل کی نشست میں مختصر تذکرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔